اچھا سر، آج جو نا وہ ایک اور بڑا جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج، یہ فری لانسنگ کا جو بزنس ہے، اکثر لوگ یہ شکایات کر رہے ہیں کہ ان کا جو آن لائن کاروبار ہے وہ کم ہو رہا ہے بجائے کہ بڑھنے کے. حالانکہ یہ تو بزنس اس طرح کا ہے کہ جس طرح کا یہ ماحول چل رہا ہے، یہ آن لائن بزنس تو بڑھنا چاہیے. اس پہ رانا صاحب تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ کیوں کم ہو رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں جی، اس کی ایک تو وجہ گروئنگ کمپٹیشن ہے کہ دنیا میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہے. تو ظاہر پہلے لوگ تھوڑے اس کاروبار میں تھے، اب لوگ زیادہ سے زیادہ آگے ہیں. تو جہاں کمپٹیشن زیادہ ہوگا وہاں پھر اہلیت جو ہے نا وہ آگے نکلتی ہے. ہمارے یہاں جو ہے نا ڈیجیٹل لٹریسی آپ کہہ لیں بھی بہت کم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی ترجیحات میں یہ شامل نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے گلی محلوں میں یا قصبوں میں یا یونین کونسل لیول پر کوئی ڈیجیٹل لٹریسی کے کوئی سینٹر گورنمنٹ نے بنائے ہوں کہ بچوں کو جو ہے جی ہم نے ای کامرس کی اپنے تعلیم دینی ہے کہ کس طرح انہوں نے آن لائن بزنس کرنا ہے یا کیا تقاضے ہیں، یا مطلب ہے کہ ہمارے پیمنٹس کے میتھڈ بعد سے کس طرح ہوں گے، یا کیا کیا اس کے مطلب ان کی مورل اپلیکیشن کیا ہے، لیگل مطلب ہے کہ صورتحال کیا ہے. تو اب یہاں ہمارے نوجوان جو کر رہے تھے وہ اپنے طور پر ہی کر رہے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت رضا کرانا طور پر. تو گورنمنٹ کی تو پالیسی جو ہے بجائے یہ ہے کہ انہیں سپورٹ کریں، تو ہمیں تو ایک عام شہری کو تو نظر نہیں آ رہی. اگر انڈر دی ٹیبل کوئی سپورٹ کر رہی ہے گورنمنٹ تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن یہ ہے کہ یہ ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں ایک ماحول ضرور ایسا بنا تھا کہ بین الاقوامی ادارے بھی ادھر رجوع کر رہے تھے اور یہاں کے نوجوان جو ہے نا جی بڑی گروئنگ پوزیشن میں آ گئے تھے. تو گورنمنٹ نے گراؤنڈ پر اس حد تک کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے پالیسی جو ہے نا وہ اپنی ڈائریکشن ضرور بہتر کی تھی. تو باقی تو ابھی ان کا ٹائم ٹرور ہی بڑا تھوڑا رہا، 3 سال کا ٹرور رہا ہے، 1.5 2 سال کرونا رہا ہے. تو بہرحال لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ اس میں آپ وہ پچھلے اعداد و شمار جہاں تک میرے علم میں ہے جو میں نے دیکھے، تو اس دور میں اس میں جو یہ فری لانسنگ کا کام جو کر رہے تھے نا نوجوان، یہ خوش تھے. آج کل جو ہے نا جی میں جتنے بھی نوجوانوں سے ملاقات ہوئی ہے، کافی لوگ ہیں جو گھر بیٹھ کے آن لائن بزنس کرتے ہیں، بیچارے ساری ساری رات جاگتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں ان کے ٹائمنگ کے جو زون کا مسئلہ ہے تو رات کو کام کرنا پڑتا ہے. تو وہ خوش نہیں ہے. وہ کوئی کہہ رہا ہے جی میرا 50% کم ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے جی میرا 40% ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے 60% ہو گیا. تو وہ بیچارے اب مطلب ان کے حالات جو ہے نا جی وہ نہیں ہے جو پہلے والے تھے. تو انہیں بھی جو ہے نا جی وہ ہارڈ شپ فیس کرنی پڑ رہی ہے. تو اس سے یہی ہمیں تاثر ملتا ہے کہ وہ جو پالیسیز جس لیول پر آنی چاہیے تھی ایک تو وہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بہت زیادہ. ہمارے یہاں جب تک اسٹیٹ کے انٹرنل صورتحال پر اور اسٹیبل نہیں نہ ہوگی ہماری مطلب ہے کہ اندر کوئی چیز بھی، تو اس وقت تک باہر سے، کیونکہ یہ تو باہر کے انویسٹر ہے نا، باہر سے لوگوں نے آ کے یہاں انویسٹ کرنا ہے، چاہے وہ ورچوئل طریقے سے کریں چاہے وہ فزیکل کریں. تو اس میں اسٹیٹ کا جو ماحول ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. لوگ فرق کیا یہ ہے کہ یہاں اگر کوئی بندہ، یہاں بچہ جو ہے وہ باہر کے بندے سے کوئی کانٹیکٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی اتنے کا کام ہے آپ ہمیں کر کے دیں، تو وہ پیمنٹ بھیج دیتے ہیں، یہاں وہ کام کر کے نہیں دیتا اسے. تو یہاں ہمارے پاس کوئی ایسا انتظام موجود نہیں ہے کہ ہم اس باہر والے جو ہے نا جو جس کے ساتھ جاتی ہوئی ہے اسے سیٹسفائی کر سکیں یا اس کی کوئی داد رسی کر سکیں. ہمارا جو لیگل سسٹم ہے یا ہمارا کوئی دیگر پالیسی ساز ادارے ہیں، وہ وہاں تو کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ وہ جو فوری طور پر وہاں بیٹھے ہی اپنی داد رسی حاصل کر لے. تو یہاں ہمارے یہاں چیٹنگ عام ہے. تو کیونکہ یہاں بے روزگاری زیادہ ہے، یہاں بھوک زیادہ ہے، تو جس معاشرے میں بھوک اور بے روزگاری ہوگی اس معاشرے میں چھینا جھپٹی زیادہ ہوگی، اس میں چیٹنگ زیادہ ہوگی. تو اس لیے جو ہے نا اس چیز نے اسے ڈیمیج کیا ہے میری اپنی رائے کے مطابق، کہ پالیسیز کا واضح نہ ہونا، پالیسیز کو گورنمنٹ کا اس لیول پر جا کے سپورٹ نہ کرنا جو اس لیول پر تقاضا ہے. کیونکہ ہمارا کمپٹیشن ہے، ہمارا کمپٹیشن کن سے ہے؟ ہمارا تو اپنے ریجن میں کمپٹیشن ہے. یہ اپنا انڈیا کے ساتھ ہمارا کمپٹیشن ہے جو اس فیلڈ میں بہت زیادہ آگے ہے. تو ہمارا بنگلہ دیش کے ساتھ کمپٹیشن ہے، تھائی لینڈ کے ساتھ. یہ سارے جو اس کی بڑی وسیع مارکیٹ ہے انڈیا تو بہت وسیع مارکیٹ ہے. میں اپنا پچھلے دنوں نا ٹی وی پر یوٹیوب پر مجھے اتفاق سے کوئی چیز نظر سے گزری
کہ ان کے جو شہر ہے نا جو آئی ٹی کے مرکز ہیں ان کے چنائی وغیرہ اور یہ ان کا حیدرآباد اور ان کا چنائی وغیرہ، تو میں ان کے ویڈیو ٹور دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ شہر ہمارے شہروں سے بہت زیادہ ایڈوانس ہے. وہاں پر جو اپنا انٹرنیشنل جتنے سافٹ ویئر بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کے وہاں ہیڈ آفیسز ہیں، اور وہاں وہ مطلب ہے کہ جتنی وہاں ایکٹیویٹیز ہیں، ہمارے یہاں تو میرا خیال شاید کسی انٹرنیشنل کو بڑی کمپنی کا ہیڈ آفس ہی نہیں ہے، اور ہیڈ آفس چھوڑ کے ریجنل آفس نہیں ہے. تو اس لیے نا یہ حالانکہ اس فیلڈ میں آئی ٹی کی فیلڈ میں فری لانسنگ کی فیلڈ میں ہم اتنے نوجوان اپنے کھپا سکتے ہیں، اتنا روزگار مل سکتا ہے کہ شاید ہماری جو ہے نا جی یہ معاشرے کی جو اتنی بدحالی ہے وہ کافی حد تک جو ہے نا جی کنٹرول ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے درد سر لینا پڑے گا نا، پین لینی پڑے گی. جیسے میں نے کہا کہ آپ مطلب گلی گلی محلہ محلہ آپ نے سینٹر بنائے نا، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، نوجوانوں کو. چلو گلی گلی نہ جائیں، کم از کم ہر یونین کونسل لیول پر تو آپ جائیں، تاکہ لوگ اپنے ڈور اسٹیپ پر ٹریننگ لے سکیں تو اپنے کو ٹرائی کر سکیں. یہاں تو کوئی اس قسم کا کوئی ہے ہی نہیں ہے سلسلہ. جی تو یہ ہے اس کی کمی کی وجوہات، گورنمنٹ کی اس لیول کی دلچسپی نہ لینا، اور باہر کا عدم اعتماد دن بدن ہم کھو رہے ہیں جن لوگوں سے ہم نے بزنس دینا ہے، اور جو گروئنگ کمپٹیشن ہے اس میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ان ٹولز کے اعتبار سے، اسکل کے اعتبار سے. تو یہ 2 3 4 قسم کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم دن بدن جو ہے وہ نیچے جاتے ہیں.